ادب کیا ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے، ہاتھ دھوئے جائیں، سنت طریقہ اور ادب اس میں، اور یہ ہاتھ پہلے پوچھے نہیں جائیں گے، پوچھیں گے دوسرے ہاتھ جب آخر میں جب کھانا کھا لیں گے۔ دسترخوان پہلے بچھ جائے، ہم بیٹھ جائیں، دسترخوان پہ پیر نہ آئے ہمارا، اور دسترخوان پر رزق کے برتن ہمارے بعد آئیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رزق کے برتن لگے ہوئے، ہلو ہاں شپمنٹ کا یہ وہ فلاں ہلا، اور رزق ہمارا انتظار کر رہا ہے، ساری محنتیں تو رزق کی ہیں، اور پیر رزق پر آ رہا ہے اور رزق ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نواب صاحب ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ایک بچہ ہی بیٹھ جائے دسترخوان پر جب رزق کے برتن لگ جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹیبل پر رکھ دیے جائیں، جب ہم آئیں تو دسترخوان پر رکھ دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوئی وہاں بیٹھ جائے اور برتن لگ جائیں۔ خالی برتن تو بعد میں بھی اٹھ سکتے ہیں، رزق کے برتن پہلے اٹھائے جائیں۔ خالی برتن تو پہلے رکھ سکتے ہیں لیکن رزق بعد میں آئے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ علی برکت اللہ کہہ کے شروع کر دیا کھانا، عیب نہیں نکالا، سامنے سے کھانا کھایا۔ ابا کو ساری بوٹیاں نکال کر ابا شوربہ پیجیے، آپ نے بہت بوٹیاں کھائی ہیں، ہماری باری ہے، شوربے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پہلے خاندان کا بڑا بابا بزرگ کوئی آیا ہے گھر میں، کوئی بزرگ کوئی عالم آیا ہے، مفتی آیا ہے، پہلے کھانا وہاں سے شروع ہوگا، پھر سیدھے ہاتھ سے شروع ہوگا۔ پانی دینا ہے، پہلے بزرگ، پہلے گھر کا بڑا، پھر سیدھے ہاتھ سے جو ہے ان کو پانی دینا ہے۔ سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھنا سنت کا نور ایسا ہے کہ گناہوں کا کیچڑ خود بخود صاف ہوگا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی۔ صبح اٹھے، آنکھیں ملی، کل سے صرف سنت کا پھر شروع کرنا ہے بھائی، آنکھیں ملی اور دعا پڑھ لی۔ بتاؤ 10 دن کے بعد مدینہ شریف یاد نہیں آئے گا؟ سبز گنبد یاد نہیں آئے گا؟ کبھی دل میں یہ نہیں آئے گا سیڑھیاں اترتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں؟ یاد نہیں آئے گا تو محبت بڑھے گی۔ جب محبت بڑھے گی تو اللہ کی محبت خود آ جائے گی کہ میرے نبی کا عاشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نکلتے ہوئے 2 جگہ بورڈ لگا ہوا ہے سنت کا، باہر نکلتے ہوئے الٹا پیر پہلے نکالنا ہے، عمل ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ بیانات ہو رہے ہیں وہ الگ، مسجد میں داخل ہوتے 5 سنتیں، نیت اعتکاف کی 100 شہیدوں کے برابر ثواب، اور جناب وہ اعتکاف کا ثواب الگ۔ اسی طرح آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھتی جائے گی۔ پھر کھانا پسند نہیں ہے بھئی، آج دل نہیں چاہ رہا، یہ مت کہو کہ یہ عیب ہے اس کے اندر، میں آپ ماش کی دال نہیں کھاتا۔ کیا عجیب بات پیارے شیخ کی آئی، ہمارے گھر میں یا مہمان بنے، بریانی رکھی بھی ہے، مرغا صاحب بھی ہے اور دال بھی ہے۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ دال بڑا مال، دل نہیں چاہ رہا ایک لقمہ لے لو، ناشکری نہ کرو رزق کی، آخر میں کھاؤ گے تو کہو گے یار ہمارا تو مزہ ہی ختم ہو جائے گا بریانی کا، پہلے کھا لو، اس کے بعد دال کی طرف دیکھو بھی نہیں، کوئی پتہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک لقمہ لے لو۔ چاول بریانی کے بھی ہیں، سادے چاول بھی ہیں، سادے چاول کون کھائے گا؟ ایک لقمہ لے لو، بھلے چھوٹا سا لے لو، چکر بازی کر کے لے لو، تو اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرا بندہ ناشکرا نہیں ہے۔ اسی طرح اب کھانے کی 4 چیزیں ہیں، سلاد ہے، فروٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، اب آپ اوپر سے بھی لے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، انگور لے لیا، لیکن جو کھانا ایک ہے، چاول ہے سادے، ٹھیک، جہاں سامنے سے لو، بیچ سے مت نکالو اور چھانٹو مت، بھائی ایک آدھ بوٹی مل گئی ٹھیک ہے، دیکھ لو کہ بریانی کے دیکھ کیسی آئی ہے، ڈبل ہے، ڈیڑھا ہے، سنگل ہے۔ سنگل ہے تو ایک بوٹی ملے گی، ڈیڑھا ہے تو 1.5 بوٹی ملے گی، ڈبل ہے تو ڈبل بوٹی ملے گی۔ ایسا نہیں بوٹیاں نکال کر لے مولانا آپ بہت ہمارے وی آئی پی مہمان ہیں، لیجئے بڑی زندگی آپ نے بریانی کھائی ہے، آج تو چاول کھا لو وہاں یہ، اور پھر برتن اٹھوائیے، پہلے رزق کے برتن، خالی برتن بعد میں اٹھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دعا پڑھ لیجئے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پھر دسترخوان بند کرنے کی دعا پڑھ لیجئے۔ اب بتاؤ آپ رزق میں برکت ہوگی نہیں ہوگی؟ پیٹ کے اندر ہضم ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر انگلیاں چاٹنی ہے، پہلے درمیان کی حضرت نے سکھایا، پھر یہ انگلی شہادت کی، پھر انگوٹھا، پھر ان دونوں میں مرضی ہے ہماری، کتنا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں صاف کرتے تھے، مزہ آ گیا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ مدینہ شریف کی پلیٹیں لاؤ، میں بتاؤں گی کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، ایسا صاف۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہاں گھی اگر باقی ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر دو، اس کی بھی ترکیب دیکھ لیں آپ۔ گھی ہے، اب گھی کو جو ہے نا تھوڑا سا اس طرح کیا، گھی ادھر آ گیا، اوپر کو پلیٹ کو صاف کر لیا۔ گھی کو ہم نہیں کہتے آپ پیو، کوئی نہیں کہے گا آپ کو،
کتنا اللہ خوش کتنا ہوں گے کہ میرا بندہ. میں نے اپنے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1991 میں دیکھا. شام کا وقت تھا, چائے آئی, ٹک بسکٹ حضرت کو پسند تھے, اور پیرانی صاحبہ ہماری امی جان صاحبہ کو بھی ٹک بسکٹ پسند تھے. امی جان صاحبہ, وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ پیرانی صاحبہ بوڑھی ہو تو سلام کر سکتے ہیں, اب تک اس کا غم ہے. دعا تو لے لیتا تھا حضرت کے ذریعے, اپنے گھر کی خواتین کے ذریعے. میں پان تو کھاتا نہیں تھا. امی جان صاحبہ میرے لیے اپنے ہاتھ کا پان لگایا ہوا سادہ بھیجتی تھی, میں بھوکے کی طرح جھپٹ لیتا تھا, چاہے پھر کتھا چونا سے گڑبڑ ہو, چھوڑنا نہیں ہے. رابعہ بصریہ وقت کی, بھووں کے بال سفید, ہمارے گھر والے بتاتے ہیں اتنی بوڑھی. حضرت فرماتے تھے جب بھی میں گھر جاتا تھا تلاوت کرتی رہتی تھی. 15 سال حضرت سے بڑی اور بیوہ. حضرت نے کیوں شادی کی؟ رابعہ بصریہ تھی, بھووں کے بال سفید. اور اتنے برسوں میں ہماری گھر کی خواتین نے صرف 2 دفعہ بال دیکھے. کیا حضرت کے گھر میں کوئی نامحرم آ سکتا تھا؟ وہ بھی مسا کرتے ہوئے, 2 دفعہ مسا کرتے ہوئے دیکھا. آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ ایسے دن دن آتے ہوئے گھر میں گھومتی ہیں, بچے کو بھی برے خیالات آنے لگتے ہیں. ایسا شرم کا جنازہ نکالا ہوا ہے. ابھی میں نے میسج پڑھا, رونا آ گیا کہ میری بچی, اب رشتہ نہیں بتاؤں گا, جوائنٹ فیملی میں کون لوگ رہتے ہیں, کمرے میں گئی, نامناسب حالت میں بیٹی نے دیکھ لیا. شرم نہیں آتی, دروازہ بھی بند نہیں کرتے, انگریزی فلمیں دیکھ کر غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اور ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے کہ کمرے کا انتظام کرو, پارٹیشن بیچ میں لگاؤ لکڑی کا, لیکن اس خاص حالت میں بچہ چاہے 1 مہینے کا ہو, وہ جاگ گیا تو وہ سب اس کے ذہن میں آئے گا. ماں باپ کو دیکھ کے ہی تو بچہ آگے بڑھتا ہے. یہ کون سکھایا یہ دنیا میں ادب جو حضرت نے سکھایا ہمیں؟ اب وہ بچی اپنے رشتے کے جو بڑے ان کو بتاتی پھر رہی ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح دیکھا, جا کے ہاتھ جوڑے, واسطے دیے, جھولی پھیلائی کہ خدا کے واسطے دروازے بند کرو. کیا کر رہے ہو آپ؟ ڈرامہ, فلمیں. دوسرے دن کیونکہ اس گھر میں چھوٹا بچہ آیا ہوا ہے, پھر اندر گئی, پھر یہ کمینے حالت. انگریز کے بھی پتہ نہیں کیا ہم بنے ہوئے. دل روتا ہے, کیا آدمی کر سکتا ہے رونے کے علاوہ؟ اللہ سے بھیک مانگ سکتا ہے پہلے اپنی ہدایت کے لیے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ ایوب سورتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے صرف حضرت کو دیکھا کہ ہر سانس اللہ پر فدا. جب میں نے 1991 میں حضرت کو چائے پیتے دیکھا تو چائے پینے کے بعد, یہ پیالی ہے نا, چائے کے بعد حضرت نے اسے گھما لیا پیالی کو, اور پھر چاٹ رہے ہیں چائے. وہاں تو پتی ہوتی نہیں تھی, لیکن اس کی وجہ گھمانے سے یہ کیا ہوتا ہے, پتی اوپر چلی جاتی ہے. اور پھر حضرت نے پورا صاف کر کے پیالی کو الٹا. یا اللہ, یہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کن لوگوں کے ساتھ بھیج دیا بغیر استحقاق کے, کوئی عمل بھی نہیں ہے, ایسے آپ کے پیارے, پتہ ہی نہیں, قریب رہتے تھے پتہ ہی نہیں. دوسری بار تیسری بار فرمایا, اے میاں کیا کر رہا ہے, حیران ہو رہا ہے؟ میں حضرت دماغ کام نہیں کر رہا. حیران تو دوسری بات ہے, دل میں کہا, زبان سے زیادہ بولنا نہیں ہوتا اللہ والے کے سامنے. کہا جی حضرت حیران ہو رہا ہوں. تو فرمایا کہ میں اللہ کے رزق کے قطرے قطرے کا حریص ہوتا ہوں. 8 لوگ ہیں گھر میں, صبح ناشتہ, دوپہر, شام, رات, ایک گھونٹ بچا, اس میں دودھ ہوتا ہے, کہاں گیا؟ گٹر لائن. 7 اپ کا ایک گھونٹ بچ جائے, لوگ سمجھے میں لارڈ ہوں, نواب ہوں, کہاں گیا؟ گٹر لائن. ٹھیک. فرمایا کہ یہ گٹر لائن میں جب جائے گا رزق کی بے ادبی ہوئی, اس لیے میں پورا ایک قطرہ چاٹتا ہوں, اور دل میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا بندہ قطرے قطرے کا حریص ہے. پھر کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ اور دیں گے کہ یہ تو میرا بندہ تو قطرے قطرے کا حریص ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے معصوم بچوں کو دیکھا ہے یہ چائے کی پیالی صاف کرتے ہوئے. کیوں؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اٹھانا نہیں کیا؟ ہاں, معاف کر دیا, جو باتیں نکل گئی ہے قدر نہیں ہے. قدر ہوتی تو نیند نہیں آتی. کیا جملہ گزر گیا پتہ ہی نہیں. تو بچوں کو کہاں سے دیکھا ہم نے؟ ان کے دادا نے حضرت کو دیکھا, اس کو دیکھ کر بیٹی, بہو, بیٹا انہوں نے کیا. اس کو دیکھ کر 1.5-2 سال کا بچہ پلیٹ تو کر ہی رہا ہے, چائے کی پیالی بھی صاف کر رہا ہے, رگڑ رگڑ کے. الحمدللہ. آپ بتاؤ کتنا رزق بچ گیا. ہم نہیں کہتے کہ آپ چائے کی پتی چڑھا لو, لیکن جہاں ہمارا بس ہو, جہاں تک ہمارا بس ہو, وہاں تک ہم جو ہے وہ اس کو صاف کریں. انشاءاللہ دیکھنا کیا مزہ آتا ہے.
منرل واٹر وہ ہے، بچے کو پورا گلاس بھر کے دے دیا، بچہ پی بھی رہا ہے، اس میں ہی سب کچھ کر رہا ہے، وہ جناب منہ سے نکال رہا ہے اسی میں، وہ آدھا گلاس کہاں جائے گا؟ یہ منرل واٹر کی ہماری شکل ہے، منرل واٹر پینے کی، اللہ پلا رہے ہیں، اور یہ ہماری ناقدری کا یہ حال ہے کہ آپ ایک دن میں 2 بوتلیں تو گئیں، 3 بوتلیں تو کم از کم گئیں 1.5 لیٹر کی ان حالات کے ساتھ۔ آدھا گلاس پی لو، آدھا پھر پی لو، کس نے منع کیا؟ بچوں کو آدھے کا آدھا دے دو، بچے ضد کرتے ہیں۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ جس چیز کا ایک دفعہ منع کر دو اب نہیں ماننا، یا دے دو جو جائز چیز ہے، منع مت کرو۔ جب منع کر دیا اب اس کی ضد پر نہیں دینا ہے، ورنہ اس کی ضد پکی ہو جائے گی بڑے ہو کر بھی۔ یہ ہے تربیت۔ ہمارے پیارے اللہ والے ہمیں پیاری پیاری باتیں سکھاتے ہیں۔ اب جس کے دسترخوان پر رزق جو ہے وہ برباد نہیں ہوگا، اللہ اور نہیں دیں گے۔ لالچ میں 4 سلائس گرم کر لیے، 2 ٹھنڈے سلائس کون میں کھاؤں گا، آپ کھائیں گے، ماسی کھائے گی۔ بیچ سے توڑ لیتے ہیں بچے، نرم نرم، کارنر کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم کھا سکتے ہیں چائے میں ڈبو کر تو ٹھیک، ورنہ چلو اس کا سکھا لو، اس کا چورا کر کے پرندوں کے لیے رکھ لو، ہے تو صحیح نا، کوئی اس میں پریشانی کی بات تو نہیں۔ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حج پر جاتے تھے اور مزاج تھا کہ دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد کھانا کھایا، ذرات وغیرہ کونے میں ڈال دیے، جو بچ گیا اوپر رکھ دیا۔ ایک دن کھانا کھا کے کھانا بچ گیا، اوپر رکھ کر دسترخوان بند کیا دعا پڑھ کر، دیکھا کہ ایک بچہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ کہا بیٹا بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنے بڑے اللہ والے نے دسترخوان ان کے لیے بچھا دیا۔ کھا کر باتیں ہوئی کہ بیٹا اللہ نے تجھے تو بڑا ذہین بنایا ہے، تو میرے ساتھ ہندوستان چل، عالم بن، مفتی بن، اللہ والا بن اور پورے دنیا میں دین پھیلا، چل جا، ابا سے اجازت لے کر آ جا۔ اس زمانے میں یہ ویزا وازا کے مسائل نہیں تھے۔ کہا حضرت میرے بابا تو حیات نہیں ہے۔ کہا اپنی ماں سے پوچھ کر آ۔ کہا ٹھیک ہے۔ گیا چند قدم، واپس آیا اور کہا حضرت یہ اشارہ کیا سبز گنبد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبز گنبد انڈیا میں ہے؟ کہا بیٹا اگر انڈیا میں ہوتا تو ہم کیوں آتے یہاں پر؟ کہا میں ان کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا، میں یہیں رہوں گا چاہے جیسے بھی حالات رہیں۔ سنت پر عمل کرنے والا، تقوی پر عمل کرنے والا یہی ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ تجھ پر فدا 100 وطن، اے مدینہ آپ پر 100 وطن قربان ہے۔ مدینہ شریف پر کیوں؟ وجہ وہاں سے دین پھیلا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ ابھی ایک صاحب پچھلے اتوار کو آئے، انگوٹھیاں نکالی، دونوں میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ کہا میں نے تمہارا کل بیان سنا تو پتا چلا مفتی صاحب، اللہ والے، علماء، کوئی بھی جو ہے وہ انگوٹھی نہیں پہنتا، وزن کر لو 4.5 ماشے سے کم، لیکن حضرت منع فرما دیتے کہ بیوی کو دے دو۔ اور کوئی اگر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تھی، غلط، وہ مہر نبوت تھی۔ کوئی کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی انگوٹھی، نہیں، وہ مہر تھی ان کی، اور اس پر نصیحت کیا لکھی ہوئی تھی موت کے بارے میں۔ اس لیے اور یہ انگوٹھی کتنے لوگوں کو میں نے پیار سے سمجھایا، میں نے کہا اتار کے دکھاؤ، نہیں اتار سکے۔ میں نے کہا بتاؤ غسل کیا ہوگا، وضو کیا ہوگا؟ کبھی نماز جا رہی ہوتی اپنی سپیڈ سے گھمائے گا، نہیں گھوم سکتی۔ نقطے برابر ایک نقطہ بھی بڑی بات ہو گئی، ایک پوائنٹ کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہی، وضو کہاں ہوا؟ مر گئے تو غسل کہاں ہوا؟ ویسے غسل واجب ہو گیا تو غسل کہاں ہوا؟ پھر وہ تو سوکھی جگہ رہ گئے، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اطاعت ہونی چاہیے فوراً۔ ابھی آج دیکھیں ایک صاحب کی داڑھی اتنی بڑی تھی، آئے بھی دوسرے شہر سے ہیں، صرف اتنا بتا دیا کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے۔ داڑھی کا وجوب کتاب کا نام ہے، میرے پاس رکھی ہے، درجن سے زیادہ فتوے رکھے ہیں، سب میں ایک مٹھی لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل لکھا ہے ایک مٹھی، کیا ہم ان سے زیادہ ہیں؟ میں عشاء کا وضو کر کے آیا، استنجا کر کے وضو کر کے آیا ہے، ایک مٹھی ہو چکی، ماشاءاللہ۔ یہ ہے مزہ۔ آپ جن پر اعتماد کر کے بیان سنتے ہو وہ شریعت اور سنت کے خلاف بولے گا، اپنی دوزخ بنا کر، نعوذ باللہ۔ کیا یہاں پر کوئی پیسہ لیا جاتا ہے جو لالچ میں آ کر آدمی الٹی سیدھی لوگوں کے مزاج کے حساب سے جواب دیں؟ کیا ہم باہر ہانگ کانگ میں گیا تھا ابھی، تو بعد میں جب مفتی صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے جنہوں نے انتظام کیا تھا، تو کہا میں دل سے آج بہت غمگین ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہم نے تم سے پہلے ایک صاحب کو کہا تھا بیان کے لیے، تو اس نے کہا کہ میرا ان دنوں میں 5 بیانات ہیں، تو وہ میرا نقصان ہو جائے گا، ایک بیان کے میں 2.5 لاکھ روپے لوں گا۔
دین کو بیچنا. باتیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، اور جنہوں نے ان پر باتوں پر عمل کیا. تو باتیں ان کی ہے، 2.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں. اور ہمارے حضرت والا فرما دیتے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، دین کو بیچنا سمجھتا ہوں. تو ہمارا آپ سے کوئی، ہم نے آپ سے قرضہ لیا ہے؟ کوئی آپ کے کاروبار میں ہم نے پارٹنرشپ کی ہے؟ کوئی آپ سے کوئی جانور کوئی منگایا ہے؟ کوئی آپ کے بھینس ہم نے چرائی ہے؟ کوئی مرغی چرائی ہے؟ اللہ کے لیے بیان ہے کہ اللہ مجھے اللہ والا بنا دے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، فرض واجب سنت موقدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر فدا، چاہے دنیا ہستی ہے ہنسنے دو. پلیٹ صاف، دعوت میں کتنے لوگ پلیٹ صاف کرتے ہیں؟ میٹھا کتنے لوگ صاف کرتے ہیں؟ 500 آدمیوں کا کھانا، ہزار کا کھانا بچا کتنا؟ ہزاروں روپے کا کھانا بچا، ہزاروں روپے کا. اور جیسے کھانا دیر سے ملتا ہے، جہاں دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ کھانا جلدی ملتا ہے. جہاں دیر سے کھانا لگتا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا، پوری پلیٹ بھر دیتے ہیں اور آخر میں بچ کے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتاب مفت میں لے لیں.